سلطان سبکتگین کی دوسری بیوی سے تھا۔ سبکتگین کی وفات کے وقت یہ بیوی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے نزع کے عالم میں سبکتگین سے اس وصیت پر دستخط کروا لیے تھے کہ اسماعیل اس کی سلطنت کا جانشین ہوگا۔ غزنی سے آئے ہوئے ایک آدمی نے محمود غزنوی سے کہا، سلطان عالی مقام، اب ہندوستان کے کسی راجا کو ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے دشمن ہماری سلطنت کی تباہی چاہتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے والد مرحوم نے انہیں ناک و چنے چبوا دیے تھے۔ وہ جب بھی آئے اپنے خون میں ڈوب گئے، مگر سلطان سبکتگین مرحوم سلطنت کی تباہی کا انتظام بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کر گئے ہیں۔ محمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، فوراً وہ خبر سناؤ جو غزنی سے لائے ہو۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے آپ کو سلطان کہا ہے کیونکہ آپ مرحوم سلطان کے بیٹے ہیں، مگر سلطان آپ نہیں، آپ کے برادر اسماعیل ہیں۔ میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھا ہے۔ میں ایک وفادار اور نمک حلال ملازم کی حیثیت سے صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جس دربار میں سالار اور دیگر عسکری کماندار احکامات اور ہدایات لے کر آیا کرتے تھے، وہاں اب خوشامدیوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کے بھائی کو چرب زبانی اور چاپلوسی کی زنجیروں میں گرفتار کر لیا ہے۔ نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو اعلیٰ رتبے اور درجے دے دیے گئے ہیں اور فوج کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرحوم کے وفاداروں نے بتایا ہے کہ خزانہ بھی تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی کو یہ سب سن کر جیسے چکر آ گیا ہو۔ اس نے اس آدمی کو اس ہدایت کے ساتھ فوراً رخصت کیا کہ وہاں کی مزید اطلاعات بھی فراہم کرے۔ وہ خود اپنی ماں کے پاس چلا گیا جو اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ محمود غزنوی نے اپنی ماں کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میرے دل میں سلطنت کی خواہش نہیں تھی، میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس کی ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں وہاں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ تمہارا بھائی تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بننے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ محمود نے ماں کی بات سن کر کہا، اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں پریشان ہی کیوں ہوتا۔ اس کی ماں نے کہا، تم اسے پیغام لکھ کر بھیج دو، اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اور پھر اس کے جواب کا انتظار کرو۔ اسماعیل اس وقت بلخ ہی میں تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر ہی اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ کہ میرے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ خط میں لکھا تھا، عزیز بھائی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں، ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوش آمدی اور چرب زبان ہیں۔ تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بھی بیجا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے۔ میری ایک تجویز مان لو کہ میں وہ فرض ادا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ کر گیا ہے۔ محمود غزنوی نیشا پور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ جب قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بے چینی اور اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسماعیل کا جواب مختصر تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے باپ سلطنت کا جانشین بنا گیا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرأت نہ کرے۔ محمود غزنوی نے اپنی ماں، اپنے ماموں اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا، آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے قاصد نے بتایا ہے کہ بلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے۔
محمود نے اپنی ماں، اپنے ماموں اور اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں۔ محمود کے ماموں نے جواب دیا، ہمیں سلطنت کو بچانا ہے، اس کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے، مگر ایک خطرہ ہے کہ تمہارے پاس فوج بہت کم ہے۔ محمود کی ماں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم حملہ کرو، شکست انشاءاللہ ہوسکار کی ہوگی۔ اس وقت اسماعیل بلخ ہی میں تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے اپنی فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ اسماعیل نے اپنے سالاروں اور مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اسماعیل نے سالاروں کو ورغلاتے ہوئے کہا کہ وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فوج کو بتا دو کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنخواہیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کی بجائے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے۔ وزیر اور دیگر مفاد پرست امراء اور حاکموں نے فوج کو مزید مراعات دلا کر پروپیگنڈا کرایا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور ہیرے جواہرات سے اپنا خزانہ بھر لے۔ اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ خانہ جنگی سے فائدہ صرف دشمن کو پہنچے گا۔ محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دے گی تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی جس کی خاطر ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اسماعیل نے محمود کے ایلچی سے کہا، میں اسے نہیں ملوں گا، وہ باغی ہے، میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ میری سلطنت میں کسی کو بغاوت کی جرأت بھی نہیں ہوگی۔ ایلچی نے کہا، انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں۔ میں قاصد نہیں، ایلچی ہوں۔ ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے، اب دیکھ لیں، خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے۔ آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ اسماعیل نے کہا، میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ میری اور تمہاری نہیں بلکہ ہماری فوجوں کی ملاقات ہوگی۔ ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا، ہوس اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوا دیے ہیں۔